قرآن مجید کو رکھ کر وہ آپس میں دور کریں کہ یہ قرآن اس کو پکڑائے، اب قرآن کی جو قیمت ہوگی وہ اس کی نماز و روزوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اتنی مرتبہ وہ لین دین کریں قرآن مجید کا کہ وہ صدقہ پورا ہو جائے، اور یہ قرآن مجید کا لین دین بھی کرنا فقہا سے ثابت ہے۔ اب یہ بھی نوٹ کر دلیل اس بات پر کہ الہ اسقاط میں قرآن مجید کو کیا جائے، دور کیا جائے، قرآن مجید کا دور کیا جائے، دور مراد دینا ہے۔ دلیل اس پر کہ الہ اسقاط میں قرآن مجید کا دور کیا جائے۔ فتاوی سمرقندی اس کے مصنف ہیں ابو اللیث نصر بن محمد۔ ابو اللیث نصر بن محمد نے نون سے رے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے اندر عباس بن سفیان وہ آگے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے ابا جان سے بیان کرتے ہیں، اے ایمان والو، تم قرآن مجید کو مردوں کی رہائی کا وسیلہ بناؤ، لہذا کس طرح کہ دائرہ بنا کر عرض کرو، اے اللہ اس میت کو قرآن مجید کے صدقے بخش دے، اور یکے بعد دیگرے قرآن مجید لیتے جاؤ۔ اور یہی طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے آخری دور میں اس طرح کہ زوجہ حبیبہ کلاب کی زوجہ حبیبہ بنت علیب کے لیے قرآن مجید کے جز 23ویں پارے سے لے کر 30ویں پارے تک کا خود دور کروایا۔ 7-8 پاروں کا ایک نسخہ تھا ان کے پاس، تو اس کا دور کروایا، ان کے الہ اسقاط کیا اس قرآن مجید سے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ طریقہ موجود تھا، مروان کے انکار کی وجہ سے یہ طریقہ ختم ہوا۔ جب وہ گورنر بنا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دور اقتدار میں بغیر کسی انکار کے الہ اسقاط کیا جاتا تھا۔ پھر یہ الہ اسقاط شروع ہو گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں کسی نے اس کا کوئی انکار نہیں کیا، تو قرآن مجید پھیرنا رائج ہوا۔ پھر دوبارہ جناب ہارون الرشید کے دور میں، کیونکہ اس کی اصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، تو اب قرآن مجید کا پھیرنا بھی کس سے ثابت ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق۔ یہ حوالہ آپ کے پاس آ گیا، لکھ لیں جی۔